اویس صاحب, واٹس یور اوور آل انالیسس آف دا بجٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اوور آل انالیسس جو ہے وہ آپ کو پتہ کہ ایک اسٹیٹ کی فنکشننگ میں اور ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کے فنکشننگ میں کیا فرق ہوتا ہے. فرق سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ پبلک کمپنی جو ہوتی ہے نا وہ پروفٹ اورینٹڈ ہوتی ہے. اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ وہ اس سے جو ایفیکٹ ہوں گے عوام کسی بھی شکل کے اندر ان کا کیا حال ہوگا. ان کا ہوتا ہے کہ ان کا مارجن آف پروفٹ جو ہے وہ انکریز ہونا چاہیے, وہ گراف اوپر جانا چاہیے. اسٹیٹ کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ شوڈ بہیو, کہتے ہیں کہ اسٹیٹ شوڈ بہیو لائک اے مدر. اسلامک کانسیپٹ بھی یہی ہے اور اوور آل کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ اسٹیٹ کو مدر کی طرح بہیو کرنا ہے, کہ جہاں پہ جو سیکٹر آف سوسائٹی جو ہے بہت کمزور ہیں, جو بچہ بہت کمزور ہوتا ہے وہ ماں کو بہت پیارا ہوتا ہے. تو یہی فنکشن اسٹیٹ کا ہوتا ہے. لیکن اس بجٹ میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا. یہاں آئی ایم ایف اور یہ دیکھیں جس طرح لیوی کی آپ نے بات کر دی ہے, اب اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ پیٹرول جو ہے وہ اس کی پرائس نیچے آ جاتی ہیں تو یہاں کے غریب عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. لیکن ویسا بھی آئی ایم ایف کا یہ لیوی والا معاملہ یہ تو پی ٹی آئی کے دور چلتا ہوا آ رہا ہے, اس وقت بھی ہم پروٹیسٹ کیا کرتے تھے. تو یہ حکومت بھی وہی کر رہی ہے جو عمران صاحب کا لیوی پالیسی تھی. نہیں یہ ابھی بڑھا دیا انہوں نے یہ لیوی کا جو ہے 20% یہ جو ہے نا یہ اور بڑھا دیا. یہ اتنا نہیں تھا, یہ جو وہ تو اس وقت جو لیوی تھا یہ ایڈیشنل بڑھایا انہوں نے. سر بتدریج اضافہ کرنے کی کمٹمنٹ کی تھی نا تحریک انصاف گورنمنٹ نے, جس کو یہ بھی فالو کر رہے ہیں. مطلب یہ بھی وہی ہے, ایک ہی لیگ چل رہی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے بھائی سر آپ ایگریمنٹ دیکھ لیں, لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے ان پہ تنقید کر لی ہے ابھی. میں اس حد تک اور میں نے کی بھی ہے. ایک منٹ میں میری بات تو سنیے. جی سر, میں تنقید نہیں کر رہا, میں آپ کو سجیشن دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آئی ایم ایف نے جو ان کا سٹائل ہے جس اندازے سے کرتے ہیں, میں نے اس دفعہ اس کی ہسٹری بتائی تھی شاید آپ ہی کے پروگرام کے اندر. جی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن چاہیے یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہو, میں نے یہ سجیشن ان کو بھی کی تھی, لیکن بہرحال اس وقت عمل یہ اب ہائی ٹائم ہے, یہ اتنی ہماری اکنامک کرنچ میں آئے ہوئے ہیں, یہ اتنی پرابلم میں ہے عوام, جس مہنگائی اور یہ جو ریمیٹنس جہاں بڑھ گیا, انفلیشن اتنی اوپر چلی گئی ہے, اس حالت میں ان کو چاہیے تھا کہ ایک ریپرزنٹیشن وہاں پہ بڑی اسٹرانگ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دی جاتی, کہ کولڈ وار کے زمانے سے لے کے اب تک کے پیریڈ کے اندر وار آن ٹیررزم کا بھی بیچ میں سلسلہ آ جاتا ہے. ہم نے کتنا خرچ کیا, کتنا دکھ اٹھایا, کتنی تکلیفیں اٹھائی, کتنی انسانی جانوں کو نقصان ہوا, ہمارے آرم فورسز کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح شہید ہوئے ہیں, ہماری عمارتوں کا, ہمارے انفراسٹرکچر کا کتنا نقصان ہوا. تو ہمیں آپ موریٹوریم دیں, کچھ سالوں کا موریٹوریم دیں, اور جو دیتے آئے ہیں وہ یہ کوئی نئی چیز ہم نہیں مانگ رہے آپ سے. آپ نے ساؤتھ امریکن کنٹریز کو موریٹوریم دیے ہیں, برازیل تک کو دیے ہیں, تو آپ ہمیں بھی موریٹوریم ہمیں دیں. کیا مطلب سر اس بات کا بھی سمجھ لیا سارا موریٹوریم کہہ رہے ہیں, کیا مطلب موریٹوریم مینس؟ موریٹوریم کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ ہمیں تھوڑی سی آج کی تاریخ میں ہمارے جو جتنے اس وقت ہمارے لون ہیں ان کو بورنگ جو ہے ان کو یہاں پہ فریز کریں, اور 5 سال کا 10 سال کا پیریڈ ہمیں دے دیں کہ ہم 10 سال کے بعد یہ انڈرٹیکنگ ہے کہ ہم آپ کی ری پے کریں گے, اور آج کے بعد یہ انٹرسٹ بڑھے گا نہیں اس کے اوپر, یہاں پر سٹاپ کر دیں. اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہم ان کی ایشنلٹی سے باہر نکل. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن پتہ نہیں پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں کہ اس طرح کے ٹرمز جو ہے وہ کر سکے. ہمیشہ رہے. یہ دیکھیں پاکستان سب سے اچھا اس پوزیشن میں اس لیے ہے کہ نیوکلیر پاور ہے, کوئی اگنور نہیں کر سکتے پاکستان کو. سب سے اچھا پاکستان اس پوزیشن میں ہے. جی پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. اب میں ذرا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھ لوں. خاقان نجیب بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر بہت پازیٹیو باتیں بتائی ہیں خرم دستگیر صاحب نے, اور وہ ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے چلی گئیں. اب مجھے صرف یہ بتائیے آپ کہ اس بجٹ میں کیا ریلیف ہی ریلیف ہے جس طرح دستگیر صاحب بتا رہے ہیں, یا کہاں پہ جا کے لوگوں کو ہٹ کیا گیا, ذرا وہ تو بتائیں نا, ذرا ہٹ کہاں کیا گیا ہے؟ اس بجٹ کو پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ایک بہت زیادہ آئی تھنک اکانومی جب مشکل میں آتی ہے تو رسپانس اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر آپ پہلی پارٹ آف دا بجٹ سنیے تو اچھی باتیں ہیں اس میں کہ ہم اپنا
جو پینشن ریفارم ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. بٹ جب آپ پینشن کا بل دیکھتے ہیں نیکسٹ ایئر کا، وہ 1014 ارب روپیہ ہے. یہ رننگ آف دا سول گورنمنٹ 840 ارب روپیہ ہے، اور یہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے.